پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور اس حصے میں ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس پہ، اور اس سیگمنٹ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام دیکھنے والے جو لوگ ہیں اگر ان کو صحت کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں یا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس میں براہ راست کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے نیچے آپ سے کچھ دیر بعد چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے، معزز مہمان سے سوال کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ صرف صحت کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں گفتگو ہوتی ہے۔ اور چند گزارشات سیگمنٹ کے آغاز میں وہ یہ کہ جب بھی آپ کال کریں جو نمبر آپ کے سامنے آئے گا اس پہ آپ کال کیجئے، جب بھی آپ کال کریں پروگرام میں مختصر گفتگو کیجئے، صرف اپنا جو مسئلہ ہے وہ بیان کیجئے، اور جب بھی آپ بات کریں ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اسی کے ذریعے آپ ہماری آواز سنیں اور ہمارے سوال کا جواب دیں۔ ٹی وی کے قریب جا کر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو پائے گی، یا زیادہ اگر ٹی وی کی آواز اونچی ہوگی تب بھی آپ سے بات نہیں ہو پائے گی، تو بہتر طریقہ یہ کہ جس جگہ آپ ہیں وہاں سے کسی دوسری جگہ پر آ کر اگر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بصورت دیگر بہت ساری کالز ہمیں ڈراپ کرنی پڑتی ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوگا، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جلدی جلدی ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان ڈاکٹر سلمان صدیقی جو کہ ایک ہومیو ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ چیئرمین ہیں BBDHA یعنی بلو برڈز ڈاکٹرز آف ہومیو ایسوسی ایشن، ایک تنظیم آپ نے بنائی ہے جو کہ ہومیو ڈاکٹرز کے جو فلاح ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو سماجی مصروفیات ہیں وہ بھی ہیں، تو میں ڈاکٹر سلمان صدیقی کو پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی ڈاکٹر سلمان صدیقی دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات آپ کے لیے ہیں، ہم اس طرف آئیں گے، لیکن ہمیشہ میں جو ابتدا کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے یا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہومیوپیتھک کے حوالے سے بات کریں، فرسٹ لائن آف تھیراپی کے حوالے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اب کافی لوگوں میں شعور آ چکا ہے کہ فرسٹ لائن آف تھیراپی جو ہے وہ ہومیوپیتھک ہے، اور اس آپشن کو آپ ضرور استعمال کیجیے۔ میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز یہاں سے ہو جائے، پھر جو امراض ہیں مختلف اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو میرا سلام، شکریہ ادا کرتا ہوں چینل K21 کا اور اپنے پیارے دوست یاسر کا کہ آپ لوگ بہت اچھی پروموشن ہومیوپیتھک کے حوالے سے ہومیوپیتھک کی کر رہے ہیں، اور ایک شعور ہوتا ہے اور ایک باشعور ہوتا ہے، تو باشعور طریقے سے جو ہے یہ ہمیں آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور ہم کو ہومیوپیتھک کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام ٹیم کا جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یاسر آپ کا کہ آپ جو سوال لاتے ہیں ایک بڑا یونیک سوال ہوتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کا جواب دینے میں، اور اچھا اس لیے لگتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہم سے پوچھتا ہے، اور یہی چیز ہم BBDHA میں سکھا رہے ہیں کہ جب آپ سے کوئی پوچھے تو اس کو سمجھائیں، اس کا جواب دیں، گھبرائیں مت، بالکل ایسا ڈریں مت، پریشان مت ہو۔ ہمارے ہاں سب سے ایک کانسیپٹ یہ کیا گیا کہ ایلوپیتھک اور حکمت کو اتنا پاورفل کر دیا گیا ہے کہ ایک ہومیو فزیشین جب ہومیو فزیشین کمپلیٹ کر لیتا ہے، ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو وہ مینٹلی طور پہ نا اپنے آپ کو پریپیئر نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو تیسرے درجے کا ڈاکٹر سمجھتا ہے۔ آپ حالات یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یار آپ کیا کرتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی میں جاب کرتا ہوں، حالانکہ آپ اگر DHMS ہیں آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، مطلب ہومیوپیتھک لگانے میں ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے، تو بھائی اگر آپ کو اتنی شرم آتی ہے تو پھر ہومیوپیتھک کرتے کیوں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اتنی پرابلم لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں کہہ نہیں سکوں گا، میں کہہ نہیں پاؤں گا، مشکل ہو جائے گا، تو بھائی نہیں، آپ ہومیوپیتھی کی طرف آئے نہیں، لیکن ہومیوپیتھی کی طرف آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ آپ کا سارا دار و مدار آپ کے رزق کا بھی، آپ کی رسپیکٹ کا بھی، اور آپ کے ورک کا بھی، اور جو ہے پیشنٹ کے بھروسے کا بھی، وہ آپ کے اوپر ہے۔ رب کائنات نے اس جہان میں نا بڑی ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے لیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے سیکھو، ہم نے کیسا بنایا، ہم نے کیسے پیدا کیا، ہم نے کیسے، پہاڑ کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے زمین پہ کیسے گاڑے، درختوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کھڑے کر دیا، آسمان کے لیے کہتا ہے ہم نے چھت تیار کر دی، مگر ہم لوگ جو لکیر کے فقیر ہیں نا، ایک ڈگر پہ چلنے والے لوگ، ہم سدھر نہیں سکتے، ہمیں ایک لائن دے دی کھینچ کے کہ تم نے اس لائن پہ چلنا ہے، تو ہم اسی لائن پہ چلتے رہیں گے، ہم کوشش بھی نہیں کریں گے کہ ہم آگے کچھ کر سکیں۔ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک بیسکلی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں ہومیوپیتھک کے،
اور جو ٹف ٹائم ہومیوپیتھک کو ملا ہوا ہے یہ زوال پذیری کی طرف ہے. ہمیں خاص کر کے جو ہے ہمارے ہومیوپیتھک کو کچھ ایسے عوامل ہیں جنہوں نے سنگل ریمیڈی سے بالکل ہٹا دیا ہے جی اور ہمارا بیس ہی خراب کر دیا. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ ایک میڈیسن ہے ایپس میلیفیکا, وہ یوز ہوتی ہے پیشاب کی جلن کے لیے, یا رک رک کے پیشاب ہے یا گردے کی پتھری میں بھی وہ استعمال ہو جاتی ہے. لیکن اب اس کے لیے کیا کر دیا کہ ایک چیز سمپل ہے جو دی جا سکتی ہے اس کو کمبینیشن میں کر دیا گیا. اب وہ ڈاکٹر سنگل ریمیڈی پہ نہیں آتا, وہ کمبینیشن اٹھا کے دے دیتا ہے کہ کوئی دوا تو فائدہ کرے گی, اور یہی ہم پہ ٹھپا لگا ہے کہ آپ بہت ساری دوائیں ملا دیتے ہیں تو کہ کوئی ایک دوا تو فائدہ کرے گی نا. اس لیے تو یہاں پر آ کے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں انگریزی علاج یعنی ایلوپیتھک کی بات کرتے ہیں, وہاں بھی 4 5 6 گولیاں ہر درد کی ہر مسئلے کی الگ دیتے ہیں, تو پھر ہمیں اور ان میں فرق کیا رہ گیا, سوال یہ اٹھتا ہے. اب آپ نے پوچھا کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم ہومیوپیتھک کا دفاع کس طرح سے کر رہے ہیں. چند ایک ڈاکٹر ہیں جو حقیقت میں ہومیوپیتھک کو لے کے چل رہے ہیں اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اب یہ جو نئی پوت آ رہی ہے, نئی پوت میں آپ کو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملے گا جو آپ کو پریکٹس کرتا ہوا ملے گا. آپ 5 سال 6 سال اور 7 سال پیچھے چلے جائیں, بس جو پاسنگ کر کے نکلیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں ہومیوپیتھک کے اندر. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی پراپر کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. مجھے الحمدللہ کام کرتے ہوئے میرا 22واں سال ہے یہ میری پریکٹس کا. میں تو ایک چیز دیکھ رہا ہوں, ہو کیا رہا ہے کہ زوال پذیری کیوں آ رہی ہے کہ جتنے ہمارے پاس کالجز ہیں وہ کالجز اس طریقے سے تعلیم نہیں دے پا رہے ہومیوپیتھک کی کہ جس طرح ان کا حق ہے دینے کا. لیکن ہمارے پاس ایک کالج بڑا اچھا ہے ہومیوپیتھک کے حوالے سے, کنگ فہد اورنگی ٹاؤن میں. اس کالج کے حوالے سے کہوں گا کہ یہ مطلب ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, دیکھتا چلا رہا ہوں, ظاہر ہے مجھے ایک عرصہ ہو گیا اس میں کام کرتے ہوئے. یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں, اور اگر آل اوور کراچی کے کالجز کی بات کی جائے ہومیوپیتھک تو سب سے پراپر اور ریگولر اسٹوڈنٹ ان کے, اور اورنگی میں بھی ملیں گے, اس سے باہر بھی آپ کو لوگ ملیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کامیابی ہے, یہ انہوں نے محنت کی ہے, اپنے آپ کو بنایا ہے اور ہومیوپیتھک کو بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان جیسے لوگ ہونے چاہیے جو نئی پوت پیدا کر رہے ہیں, نئے جو جنریشن کو لے کر آ رہے ہیں. تو اب دیکھیں ساری پرانی جنریشن بیٹھی ہوئی ہومیوپیتھک تک. جی بالکل ٹھیک ہے. میں بھی پرانا ہو گیا ہوں یار. نہیں ماشاءاللہ کافی تجربے کار ہو گئے ہیں. بالکل ایسا ہی. اب کیا ہو رہا ہے, اب وہ پرانی پوت ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی. تو ہمیں نئی جنریشن چاہیے, نیا خون چاہیے, نیا بلڈ چاہیے, نئی ہومیوپیتھک چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جدت چاہیے, جدت چاہیے, لیکن جدت ضرور ہونی چاہیے مگر آپ اپنا مرکوزہ ضائع نہ کریں, جو آپ کا بنیاد ہے اس کو ضائع نہ کریں. کہ آپ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی بنیاد سنگل ریمیڈی ہے, آپ کی بنیاد مماثل علاج ہے, آپ کی بنیاد جو ہے مریض کا علاج کرنا ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. ہومیوپیتھی کی فلسفی کو ضائع نہ ہونے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے یاسر کہ ہومیوپیتھک کی ترقی ہو اور اسے کامیابی ملے. لیکن جو حالات ہومیوپیتھک کو نظر آ رہے ہیں ہومیوپیتھک کے, وہ مسلسل زوال پذیری کے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایڈمیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایک کالج میں ایک ایڈمیشن کی 100 لمٹ ہوا کرتی تھی, اب اسے 60 کر دیا گیا. اب مطلب 100 میں سے اس کو 60% جو وہ کر دیا گیا, تعداد کم کر دی گئی ہے سیٹوں کی. پھر جو ہے اس کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے, FSC پہ اس کو لے کر آ گئے. اب ہمارے یہاں پہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں نا, ہمیں جگاڑے چاہیے. ایسا ہی آپ نے بالکل صحیح کہ اس نے مشورہ دیا کہ بھائی اس کو ڈاکٹر بنا دو, تو بھائی اس نے کہا چلو بھائی ڈاکٹر پھر ہومیوپیتھی کی بنا دو. ہمیں یہی تو ٹپا لگا سارا کہ اس نے کہا یار کچھ نہیں کرا تھا, اسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا دو. مگر اب دور بدل چکا ہے, ہم بھی وہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو MBBS تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم بھی اسی طرح سے ایگزام دیتے ہیں جس طرح دوسرے جو طریقہ کار میں ایگزام دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے, ان کو جو سکھایا جا رہا ہے, ان کو جو سمجھایا جا رہا ہے, آیا کیا وہ درست ہے, یا وہ درستگی کی طرف جا رہا ہے, یا اس آنے والے ڈاکٹر کو اتنی
تعلیم ہے، اتنا علم ہے کہ وہ بہتر طریقے سے ہومیوپیتھک کو جو ہے وہ اس کے لیے لڑ سکے، اس کے لیے بات کر سکے، شرمائے نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ جی میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور الحمدللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، گفتگو کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، اور خیال یہ ہے زیادہ تر لوگ جب ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو مخصوص انسان کے اعضاء ہیں جس میں گردے ہیں، جگر ہے، ہومیوپیتھک جو ہے اپنی جو طریقہ علاج ہے اس میں ان کے اوپر فوکس کرتی ہے پہلے کہ اگر یہ جو وائٹل آرگنز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، ان کی درستگی کے اوپر کام کیا جائے تو باقی ماندہ جو بیماریاں ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے اور یہ طریقہ کس حد تک کارآمد ہے، کتنا افیکٹو ہے؟ کیونکہ زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ یہ جو ہماری بیماریاں جو انسانی جسم کو لاحق ہوتی ہیں، یہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگوں کو بیماریاں ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جگر کی خرابی کی وجہ سے آہستہ آہستہ نظام جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے پھر گردوں اور دیگر وائٹل آرگنز تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا واقعتاً یہی لائن آف ایکشن یا ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتھک کا؟ اس پہ میں چاہوں گا ذرا بات ہو جائے۔ دیکھیں میں کئی پروگرام میں بھی اپنے یہ بتا چکا ہوں کہ جو ہومیوپیتھک ٹارگٹ کرتی ہے وہ مائنڈ کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کو کنٹرول کی کرتی ہے ہومیوپیتھک، لیکن یہ جو تاثرات ہیں نا یہ بڑا نقصان ہومیوپیتھک کو پہنچاتے ہیں۔ باہری تاثرات ہو گئے، اندرونی تاثرات ہو گئے، باہر کا ماحول ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، ٹینشن ہو گیا، جو ہے گھر کے حالات ہو گئے، تنخواہ کے حالات ہو گئے، پیسہ پاس میں نہیں ہے، جی اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس مہنگائی کے دور سے ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی اور گزرنا ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں ہمیں تو نہیں نظر آ رہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بے شک کہ پاکستان کو وہی ذات جو ہے وہ لے کے چل رہی ہے۔ تو اب جس طرح سے اب دیکھیں باہر کا انوائرمنٹ پریشان کرتا ہے آپ کو اندر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ اب آپ سمپل سی مثال دوں میں آپ کو، سردی گرمی کی، آپ سردی میں آپ کی باڈی ایکسیپٹ کرتی ہے، آپ کو فیل ہونا شروع ہوتا ہے، تو اندر سے تو نہیں ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے موسم کی تبدیلی آپ نے محسوس کی، اس میں وائرل انفیکشن تو نہیں آ رہا، اس میں آپ کے جگر کی خرابی تو نہیں آ رہی، اس میں تو آپ کا ایکسیپٹ کرنا آ رہا ہے نا۔ اسی طرح سے سردی میں آپ آگ کے قریب بیٹھتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، سورج کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ یہی جون جولائی میں بیٹھ کے دکھا دیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اندر سکت اور صلاحیت موجود ہے سرو کرنے کی بھی اور سرو نہ کرنے کی بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں غذا کی طرف کہ اگر ہم کوئی غذا ایسی کھاتے ہیں جو ہمارے اندر سوٹ نہیں کر رہی، ہمارے جسم پہ جا کے معاملات کو خراب کر رہی ہے یا ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہے، تو آپ کو ریئیکشن ہو جائے گا اس کا اسکن کے اوپر، کھجلی کا ہو جانا، دانوں کا نکل آنا، ایگزیما کا ہو جانا۔ پھر اگر ہمیں وہ سوٹ کر رہی ہے تو جی کیا فائدہ ہے، رنگ روپ بڑا نکھر آنا، خوبصورت ہو جانا، باڈی بلڈر ہو جانا۔ ایک چیز اگر آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں قوت حیات از دا موسٹ امپورٹنٹ فار ہومیوپیتھک، کہ آپ کا دماغ صحت مند ہے، آپ صحت مند رہیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھا چلیں گے، اچھا رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے دماغ کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال نہ کیا، تو آپ کیا ہوگا کہ باہری جو تاثرات اور اثرات ہیں بیماری کے وہ آپ اپنے اندر سرو کر لیں گے، اپنے اندر اس کو جگہ دیں گے، اور جب آپ یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پھر اندر سے اعضاء جو ہے وہ آپ کے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا اب کالرز کا سلسلہ شروع کیا جائے، پہلے کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے گا۔ جی محمد عباس بات کر رہا ہوں ضلع ٹھٹھہ سے۔ جی جی عباس صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ یہ آج کل موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے نا، بچوں میں بخار، نزلہ، سر میں درد، یقیناً بہت پریشانیاں چل رہی ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ واقعی پریشان کن ہے مسئلہ، اور یہ بچوں کے ساتھ زیادہ معاملات ہیں، یہ جو موسم کے بدلتے اثرات ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے، ابھی اس کے اوپر جواب لیتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد عباس صاحب، کال کر رہے تھے ہمیں پاک پتن شریف سے۔ جی بخار جو ہے نا وہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر آپ کو بخار ہے نا تو اس کا مطلب ہے، یا بخار ہوتا ہے نا تو اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ رب آپ سے خوش ہے۔ کیونکہ بخار قدرتی ایک جو ہے آفت ہے، یہ پیدا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ بخار ہو گیا۔ اب بخار کی کیا کنڈیشن ہے، اس میں مختلف ہیں۔ ایک ملیریا بخار ہے،
ایک ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹھیک ہے جی، ایک جوائنٹ فیور ہے. تو اب یہ علامت کیا ہو رہی ہے، کب خراب ہو رہی ہے؟ جب ہم نے توجہ دینا بند کر دی. ابھی چند لمحے پہلے میں نے بتایا کہ انوائرمنٹ ہم کو بڑا متاثر کرتا ہے، موسم کی تبدیلی ہمیں بڑا متاثر کرتی ہے، لیکن سب کو نہیں کرتی. اب آپ ابھی انہوں نے بتایا بخار کے حوالے سے بات کی کہ جس طرح موسم تبدیل ہو رہا ہے اور جو پرابلم آ رہی ہے اس کے لیے میں اپنے بھائی کو دوا بھی بتا دیتا ہوں. اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں بھائی میرے پاس آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کسی بھی اچھے ہومیو فزیشین پہ جو آپ کے ضلع میں موجود ہوں آپ ان کو جا کے دکھا سکتے ہیں. میرا نمبر بھی چل رہا ہے، اگر آپ مجھ سے فون پہ پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمارا مقصد ہومیوپیتھی ہے اور ہومیوپیتھی کو گھر گھر پہنچانا ہے. تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ سے پوچھ بھی لیں گے تو ہم آپ کو احسن طریقے سے آپ کے سوال کا جواب جو ہے آپ کو فون پہ بھی ہم دے دیں گے. ان کے لیے سب سے پہلی دوا جو موسم کی تبدیلی کے لیے وہ ہے نیٹرمیور. ٹھیک ہے. نیٹرمیور کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک خوراک 200 پوٹینسی کی آل آف فیملی ممبر جو وہ اس کو استعمال کریں، جس سے ان کے گھر کے اندر کوئی بھی اگر مطلب ایسا ہو کہ وبا چل رہی ہے یا کوئی بھی ایسا ہو کہ وائرل انفیکشن بقول ایلوپیتھک ہے تو اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گی اور نزلے زکام کھانسی کی دوسری بیماریوں سے جان چھٹی رہے گی اور فیملی صحت مند رہے گی. اس کے بعد دوسری دوا ہمارے پاس جو آتی ہے جو ہے وہ آرسنک ایلبم ہے جو کہ سردیوں میں بہت کارآمد ہے، اور گرمیوں میں آ جائے تو ایلیم سپا کارآمد ہے، بہار میں آ جائے تو ایکونائٹ کارآمد ہے. تو ہر موسم میں جس طرح سے پھول آتے ہیں، جس طرح سے پتے آتے ہیں، جس طرح سے شاخیں بنتی ہیں، جس طرح سے درخت پھلتا پھولتا ہے، اسی طرح سے ہومیوپیتھک ہے کہ پھول جب آ رہے ہیں تو معاملہ کچھ اور ہے، پتے جب آ رہے ہیں تو پرابلم کچھ اور ہے. تو ہومیوپیتھک اسی چیز کو لائن اپ کرتی ہے، اسی چیز کو لے کے چلتی ہے کہ آپ کے اندر اسی طرح انسان کی تخلیقی تبدیلیاں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو شرارتی ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، لیکن وہ جب اپر ایج میں آتا ہے تو سیریس ہو جاتا ہے، اس کو معاش کی فکر پڑ جاتی ہے، اور اوپر آتا ہے تو معیشت کی فکر پڑ جاتی ہے، اور اوپر آتا ہے تو پھر اسے تسبیح کی فکر پڑ جاتی ہے کہ اب تسبیح لے لوں، اب تو اینڈ چل رہا ہے تو جو کر لیا سو کر لیا، باقی معاملے لے کے چلے جائیں. تو اب ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے سمجھدار لوگوں کی بات نہیں کرتا میں کہ سمجھدار ہونا چاہیے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سمجھدار ہونا چاہیے. ایک شخص آپ کے پاس اگر بیمار آ رہا ہے، پریشان آ رہا ہے تو میرے بھائی اس کو تو شفا چاہیے، اس کو آپ کے تقریر نہیں چاہیے، اس کو آپ کے ڈائلاگ نہیں چاہیے. وہ اس وقت شدید تکلیف میں اس کو دوا چاہیے کہ اس کو آرام آ جائے. کامیاب ایلوپیتھک اس لیے کہ وہ فوری طور پہ کیمیکل یوز کراتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس یوز کراتے ہیں، مریض خوش ہو جاتا ہے کہ یار زبردست ہو گیا، لیکن اس مریض کو یہ نہیں پتا کہ ایک صحیح کے چکر میں 10 خرابیاں وہ اپنے اندر پیدا کر رہا ہے. اور ہومیوپیتھک میں یہ ہے کہ آن دی اسپاٹ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایک اچھا فزیشین آپ کو ملتا ہے تو یاسر آن دی اسپاٹ وہ آپ کو رسپانس دیتا ہے، آپ کو رزلٹ دیتا ہے، اور جو ہے آپ کو ہومیوپیتھک کے اوپر بھروسے کو مضبوط کرتا ہے. اور ہم جو میری جو تنظیم ہے BBDH بلو برڈ ڈاکٹرز ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن، ہمارا اولین مقصد ڈاکٹر کو ٹرین کرنا ہی ہے کہ ان کو اس خوف سے نکالنا ہے جس خوف سے وہ متاثر ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح متاثر ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر FSC کیا ہے تو وہ تو MBBS ہے، وہ MBBS پھر ڈبل MBBS کر لے، کتاب تو وہی پڑھ رہے ہیں نا. بہت خوب. کتاب تو وہی پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہے جی، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم یاسر بھائی اور ڈاکٹر صاحب کو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب سے میں نے یاسر بھائی ایک دو چیزیں معلوم کرنی ہے. میں نے پچھلے ہفتے کال کی تھی، ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ میرے پیروں کے اوپر تلووں پہ، نیچے نہیں، ایڑیوں پہ نہیں، میرے اوپر خارش ہوتی ہے ڈرائی. تو ڈاکٹر صاحب کو شاید میری آواز نہیں آ رہی تھی تو وہ سمجھ نہیں پائے. تو میں آج ان سے یہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے یہ بتا دیں کہ بے شک سردی ہو گرمی ہو، مجھے اکثر کچھ ہفتوں بعد کچھ مہینے بعد ایسے ڈرائی کھجلی ہوتی ہے، پیروں کے اوپر ہوتی ہے، اور جو ایڑیاں پھٹتی ہیں وہ تو صرف سردیوں میں پھٹتی ہیں، وہ ڈرائینس ہے اس وجہ سے پھٹتی ہیں. تو آپ اس کے لیے مجھے کچھ بتایا. میں نے کہا تھا مجھے. اچھا مجھے آپ پہلے اپنی عمر بتائیے اور یہ بتائیے کہ آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر کا؟
جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں. میرے ساتھ ایک ایشو ہو رہا ہے کہ میں جیسے کھانا کھاتی ہوں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مجھے نا چہرے پہ ایک دم پسینہ آتا ہے اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, جیسے مطلب برداشت نہیں ہوتا. وہ 3-4 منٹ تک میری یہ کیفیت رہتی ہے دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد. اور کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر میں نے کھانے سے پہلے چیک کرتی ہوں تو وہ 120 اور 122 ہوتا ہے, پھر وہ 4-5 ڈگری اوپر والا اوپر ہو جاتا ہے. 100 کل میں نے رات کو لیا چیک کیا تو 129 تھا اور نیچے کا. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ صبح کے وقت جس وقت آپ صبح اٹھتی ہیں تو اس وقت ایسا تو نہیں محسوس ہوتا کہ متلی آپ کو آ رہی ہو یا اکائی آ رہی ہو؟ نہیں کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب, کچھ نہیں. اکثر بس سینے میں نا سینٹر میں چیسٹ میں ایک درد ہوتی ہے, وہ بھی 2-4 منٹ کے لیے ہوتی ہے جب میں صبح نماز کے لیے اٹھتی ہوں. تو اس کے بعد وہ جیسے بس اٹھتی ہوں 2-3 منٹ تک ہوگی, اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. سینٹر آف دا چیسٹ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 39 سال ہے. اچھا آپ میرڈ ہیں؟ نہیں ان میرڈ ہوں. اچھا چلے ٹھیک. آپ سے ایک چیز آپ سے یہ آپ کو بتانا تھا, یہ جو میرے چہرے پہ اس طرح پسینہ آتا ہے, گرمی لگتی ہے اور پسینہ آتا ہے, یہ مجھے مطلب ایک تکلیف سی ہوتی ہے 3-4 منٹ کے لیے, یہ آپ پلیز بتا دیں. اور میں بالکل ابھی آپ کو بہت اچھی سی دوا بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ ضرور شفا یاب ہوں گی. ہومیوپیتھک میں رب تعالیٰ نے بڑی جو ہے سہولتیں اور بہت ساری شفا رکھی ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ. اب آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں. اچھا دیکھیے یہ ایک بڑا کریٹیکل کوشچن ہے. ہمیں لگا بہت ایک سوال ہے, یہ سوال نہیں ہے, یہ اپنے اندر پوری ایک کائنات سمیٹے ہوئے یہ سوال, اپنے اندر پورا ایک سبجیکٹ لیے ہوئے, ایک پورے کا پورا پروسیس لے کے یہ سوال سامنے آئے, اور اگر اس کا جواب درست طریقے سے نہ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھک کا میں نے حق ادا نہیں کیا. بہت خوب نہیں کیا, اور اس حق کے لیے تو پچھلے 20-22 سالوں سے ہم لڑی رہے ہیں. بالکل ٹھیک, اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہومیوپیتھک کو اس کا مقام نہیں دلا دیتے. ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم سامنے آئی ہیں. یہ ان میرڈ ہے, جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی موسم میں ان کو پیروں کے اوپر یعنی کہ کھجلی ڈرائی ان کو کھجلی رہتی ہے. پھر انہوں نے جو اہم چیز بتائی, جو میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے ہمیں یہ بتایا بیسیکلی کہ ان کو کھانا کھانے کے بعد ان کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ایزی نہیں رہتے, پرابلم میں رہتے ہیں. تو ان کا سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ بلڈ کا ہے کہ ان کا بلڈ تھک ہو رہا ہے, گاڑھے پن کی طرف جا رہا ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, وٹامنس کا کم استعمال کرنا یا پانی کا کم استعمال کرنا, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ جا رہی ہے انزائٹی کی طرف, جس سے معدہ مسلسل ان کا ڈسٹرب ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, ایسیڈیٹی ان کی بڑھ رہی ہے اور پرابلم ان کی بڑھ رہی ہے. اب ایسیڈیٹی بڑھنے سے جو پرابلم سامنے آ رہی ہے وہ سیدھا نقصان پہنچا رہی ہے ان کے لیور فنکشن کو. اب جگر کا سب سے مین کام کیا ہوتا ہے, دیکھیں گھٹنے سے نیچے کا جتنا بھی آپ کے پاس ایریا آئے گا نا وہ آپ کا لیور فنکشن ڈسٹرب میں آئے گا. آپ کی تھائی آ رہی ہے, یہ آپ کو آ رہی ہے گردے کی خرابی میں, کہ اگر آپ کا گردہ خراب ہوگا تو آپ کی رانیں سوج جائیں گی بالکل برے طریقے سے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, ان کا فنکشن آ رہا ہے جگر کا, جگر ڈسٹرب ہوا ہے, ایک دم نہیں ہوا, پہلے معدہ ڈسٹرب ہوا ہے, یعنی آپ سمجھے کہ نظام ہاضمہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ان کا وہ پہلے ڈسٹرب ہوا, ہوتے 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 جو ہے یہ پرابلم کہاں تک ہے جگر. اور جگر نے کیا کیا ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہے جو اس پر بوجھ پڑ رہا تھا اس نے تھرو کر دی اسکن کے اوپر. اب وہ ڈرائی کھجلی کی صورت میں یا ایگزما کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. تو ان کے لیے میں بڑی زبردستی دوا بتا رہا ہوں. کہتے ہیں ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے چیلیڈونیم اور اینٹیمونیم کروڈم, یہ 2 دوائیں یہ مسلسل استعمال کریں, دونوں کے 5-5 ڈراپس الٹرنیٹ لے لیں 10-15 منٹ کے فرق سے. ناشتے کے بعد, کھانے کے بعد, رات کو کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک بالکل بند کر دیں, چکن بالکل بند کر دیں, یعنی مرغی سے بنی کچھ بھی اشیاء استعمال نہ کریں. ساتھ ساتھ جو ہے کچے نمک کا استعمال نہ کریں. اور جو ہے خاص کر کے سردی کے موسم میں جب سردیاں آئیں تو اپنے سر کو ڈھانپے رکھیں, ٹوپے سے ڈھانپے, دوپٹے سے ڈھانپے, شال سے ڈھانپے, مفلر سے ڈھانپے, کانوں میں ہوا نہ جانے دیں. تو یہ آپ دیکھیے گا کہ ماشاءاللہ سے اگر آپ یہ کچھ نہیں کریں 40 روز یا 2 مہینے تک یہ آپ دوائیں استعمال کر لیں, اور جو پرہیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ استعمال کریں. چھلکوں والی سبزیوں کا استعمال, چھلکوں والے پھلوں کا استعمال کریں. آپ دیکھیے گا یا صرف 2 مہینے میں ماشاءاللہ اس مصیبت سے ان کی جان جو ہے بہت آرام سے چھٹ جائے گی. رات کے لیے میں ان کو یا صبح کے لیے میں ایک دوا ان کو سجیسٹ کروں پیسیفلورا کے نام سے.
یہ ضرور استعمال کریں. اس سے ان کی جو نیگیٹیوٹی ہے, جو نیگیٹو خیالات ہیں یا ڈسٹربنس ہے یا کام میں کوئی پرابلم ہے یا ایک دم سے سستی آ جانا ہے یا من نہیں لگنا کسی بھی چیز میں, اس میں ریلیف ملے گا اور یہ بہتر طریقے سے جو ہے اپنی پراپر ایک زندگی کو اویل کر سکتی ہے. اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ صحت مند رہیں اور ہومیوپیتھک سے استفادہ حاصل کریں اور شفا پائیں. اور دوا کے حوالے سے اگر کوئی چیز سمجھنے میں اگر آپ کو دشواری پیش آتی ہے, اسکرین کے اوپر والا نمبر یاد رکھیے, جو اوپر سبز رنگ کی پٹی پہ جو نمبر چل رہا ہے, یہ ذاتی نمبر ہیں ڈاکٹر سلمان صدیقی کے. اگر آپ ان پہ رابطہ کرنا چاہیں, خاص طور پہ جو کراچی سے باہر لوگ مقیم ہیں, اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں دوا کے حوالے سے, اور اگر کوئی تفصیل جاننا چاہیں ہومیوپیتھک کے حوالے سے ان نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ نمبر 24 آور آن ہوتا ہے. معذرت صرف اس لیے کہ اگر سفر میں ہوتا ہوں یا کوئی راستے میں یا کسی میٹنگ میں ہوتا ہوں تو میں فون نہیں ریسیو کرتا. اچھا, مجھ سے لوگوں کو بڑی ویسے شکایت ہے, جو سچی بات ہے کہ میں فون نہیں اٹھاتا. دیکھیں عمومی طور پہ میں کام پہ ہی ہوتا ہوں اپنے, تو میرے اسسٹنٹ ہیں وہ لوگ کال اٹھا لیتے ہیں, مجھے میسج آپ کا فارورڈ کر دیتے ہیں, اور نہیں تو میرا یہ نمبر ہے, آپ وائس میسج کر کے چھوڑ دیجئے. جیسے میں آپ کا وائس میں پڑھوں گا, وائس کرنے سے پہلے آپ یہ بتا دیں کہاں سے کال کی ہے اور کتنی آپ کی عمر ہے اور پرابلم آپ کے ساتھ کیا ہے, تو ایزی ہو جائے گا. میں آپ کو دوا جلدی بتا سکتا ہوں, جلدی آپ کو میں تشخیص کر دوں گا کہ مسئلہ کیا ہے. ابھی ان کا جو معاملہ تھا, اگر ہم تشخیص بہتر نہ کر سکے تو ہم کیا کرتے ہیں, اسکن کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ابھی بیٹھ کے. بالکل ایسا ٹھیک ہے جی, کہ میں کہتا ہوں پیٹرولیم جیلی لے لیں, زیتون کا تیل مل لیں, لیکن معاملہ حل ہے, معاملہ ہے جگر کی خرابی کا. اگر دوران خون سے یہ ٹاکسس ختم ہو جائے گا, ایسیڈیٹی کا, ایسیڈیٹی کا ہو رہی ہے انزائٹی کی ہو رہی ہے ڈسٹربنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, دیکھیے اب ہو سکتا ہے یہ بہت سی باتیں شیئر نہ کرتی ہوں, خود ہی اس چیز کو فیل کرتی ہوں, سب کے ساتھ ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے ہی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ انزائٹی کاز کرتی ہے اور انزائٹی کی وجہ سے پھر لیور فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑی سی بات ہو جائے, جیسا بھی آپ نے ملٹی وائٹامنس کا ذکر کیا, یہ ہمارے یہاں جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں, یہ جو وائٹامنس ہیں اور دیگر جو ہم چیزیں آج کل لوگ ذرا زیادہ استعمال کر رہے ہیں, اس میں کیلشیم ہے اور دیگر چیزیں ہیں, تو میں یہ چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے, کیا اتنا اثر رکھتی ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن, یا ان پاس ایسا آپشنز ہے جس کے اندر یہ جو وائٹامنس کی جو ڈیفیشنسی آتی ہے, جو منرلز کی ڈیفیشنسی آتی ہے, اس کو دور کر سکے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. بہت اچھا سوال ہے. اور جہاں تک منرلز کی ہم بات کریں, منرلز کی تو ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, 110% ہے, لیکن وٹامنس کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. وٹامنس ہمارے ہر کھانے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. وٹامنس ہماری ہر پھل میں, ہر سبزی میں موجود ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا 2,500-3 ہزار کا پیزا کھایا جا سکتا ہے, 300 روپے کلو کا سیب لا کے گھر میں نہیں کھایا جا سکتا. تو ظاہر سی بات ہے, آپ پیزے میں کوئی آپ کو وٹامنس تھوڑی ملیں گے, اس میں نشاستہ مل رہا ہے, اس میں کولیسٹرول مل رہا ہے, اس میں آپ کو چیز مل رہی ہے ٹوٹلی طور پہ, اور وہ بھی پتہ نہیں کس کوالٹی کی مل رہی ہے, آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور آج کل تو فیشن ہی چلا پڑا ہے سارا کہ ہر چیز میں چیز چاہیے, برگر بھی ہو تو چیز چاہیے, تو پھر موٹیلا ہو گئی, چٹولا ہو گئی, آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کس کس قسم کے تو نام آ گئے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیے, ہم جو فوڈ انسٹیٹیوٹ پہ کھانا کھا رہے ہیں, جو بن گیا وہ تیار ہو گیا بھائی, اسے کھا لو. یار مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب ہم کس دور میں جی رہے ہیں بھائی, اتنے بڑے بن لیے, اس میں بھرا بھر کے کھا لیا, اور چیز پر چیز, چیز پر چیز, فرائز میں پیزا فرائز. ارے بھائی کس دنیا میں جی رہے ہو, اپنے اور اپنے بچوں کا خیال کر لو. چلو مہینے میں ایک بار سمجھ آتا ہے, یہ اتنی عادتیں خراب ہو کہ ہر ہفتے اور 15 دن میں اور روزانہ ہو, تو یہ تباہی اور بربادی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈاکٹر سلمان صدیقی سے گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. ہومیوپیتھک کا طریقہ علاج کے حوالے سے اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا طریقہ علاج ہے. بریک پہ جانے سے پہلے یہ جو وائٹامنس کا استعمال ہے یا منرل ڈیفیشنسی ہم ایک عموماً لفظ استعمال کرتے ہیں, کون سی ایسی ادویات ہیں آپ سمجھتے ہیں حفظ ما تقدم جن کا استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ لوگ بھی استعمال کریں جو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے؟ کیونکہ بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں, لوگ ملٹی وائٹامنس لیتے ہیں, دیگر قسم کے منرلز لیتے ہیں, اور دیگر ادویات بھی ہیں لی جاتی ہیں. ہومیوپیتھک میں بھی کیا اس طرح آپشن اویلیبل ہے؟ ہاں بالکل ہے. میں سمجھتا ہوں 3 ایسی دوائیں ہیں
جنہیں استعمال کرنے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلی دوا ہے ہمارے پاس الفا ٹونک، الفا مدر ٹنچر میں لی جا سکتی ہے، یہ سب سے مشہور دوا ہے جی، یہ مشہور دوا بھی ہے، اور یہ پلانٹ کنڈم ہے، یہ پودے سے حاصل کی جاتی ہے، اور بڑے ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا، اس کے بھی موسم ہوتے ہیں جس موسم میں اس کو توڑا جاتا ہے، پھر اس کا ارک نکالا جاتا ہے، بعض دفعہ پورے ہی پودے سے دوا تیار کی جاتی ہے، بعض دفعہ اس کے کچھ پھولوں سے اور پتوں سے دوا تیار کی جاتی ہے، ٹنچر اس کا حاصل کیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا مزاج میں کڑوا ہوتا ہے یہ، لیکن اندر جا کے آپ کی کڑواہٹ کو دور کر دیتا ہے، بہت خوب، اور آپ میٹھے ہو جاتے ہیں، آپ اچھے ہو جاتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو ہے بھوک وغیرہ کی کمی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو بڑھاتا ہے، جگر کو تقویت فراہم کرتا ہے، اندر سے آپ کی وائٹل فورس کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ یہ آل آف فیملی ممبر کے لیے ہے، ایک دن کے بچے سے لے کے 100 سال کے بچے تک کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھ سے اکثر 100 سال کے بچے، تو میں کہتا ہوں 100 سال کا بوڑھا آدمی بھی بچہ ہی ہوا ہوتا ہے یار، تو اس لیے ہم ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی کہا کہ ہم جب انسان کو بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے پھر بچہ ہی ہو جاتا ہے نا، وہ چھوٹا سا، وہی درد ہے، وہی رونا، وہی چڑچڑاہٹ۔ تو دوسرے جو یہ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گرمی، سردی، خزاں، بہار، سب موسم میں الفا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو دوا آتی ہے وہ ہے جنسنگ۔ جنسنگ بھی بے ضرر دوا ہے، اس کا زر اتنا اللہ نہ کرے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جنسنگ استعمال ہوتی ہے 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو، یہ مطلب بچوں سے نہیں شروع ہوتی، یہ 40 کے بعد 60، 40، 50، 60، 70، 80، یہاں تک کہ 100 ایئرس تک میں چلتی ہے۔ جنسنگ کے اندر کچھ اجسام ایسے ہیں جو کہ پروٹین ایکٹیویٹر ہیں، منرل ایکٹیویٹر ہیں، جو آپ کے اندر کو ویکنس کو کور رکھتے ہیں اور آپ کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ یہ خاص کر کے اعصابی کمزوری کو اور ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کو بڑا سکون فراہم کرتی ہے جنسنگ جو ہے، اور نیند بھرپور لاتی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال کے بعد جو لوگ ہیں اوپر کے، وہ روزانہ اس کی ایک خوراک ضرور 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 لیا کرے، یہ از اے بیسٹ۔ خاص کر کے خواتین جن کو ورم کی شکایت موجود ہو، جن کے جگر کی کمزوری کی شکایت موجود ہو، جو کہ بہت جلدی تھک جاتی ہوں اور جن کو ریلیکس نہ مل پا رہا ہو، ان کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ تیسری ہمارے پاس دوا جو ہے جو کہ میل کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، اور وہ بھی میں کہوں کہ 20 ایئر کے بعد سے لے کر اور جب تک زندگی ہے روزانہ اس کی ایک ڈوز لیں، وہ ہے ڈامیانہ۔ ڈامیانہ ایک ایسی دوا ہے جو مرد کے لیے خاص کر کے، میل کے لیے خاص کر کے اندرونی اور بیرونی کمزوریوں کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، کمزوری ختم کرنے کے بعد صحت کی طرف جو ہے وہ اس کو گامزن کرتی ہے پیشنٹ کو، اور یہ بڑی مزے کی نیند لاتی ہے۔ اگر رات میں لیں تو صبح آپ کو تھکاوٹ میل کو دور ہوتی ہے، دن بھر کا تھکا ہوا بندہ آتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، موڈ فریش ہو جاتا ہے اس کا۔ اور یہ ڈامیانہ یہ ہے کہ یہ میل کی میڈیسن ہے، یہ لے سکتے ہیں، لیکن فیمیل بھی لے سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ میل کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھی پلانٹ کنڈم ہے جو حاصل کی جاتی ہے، اور جنسنگ کیونکہ ایک بوٹی ہے جس سے یہ حاصل کی جاتی ہے، چائنا اس کا بڑا پروموٹر ہے، وہیں پہ زیادہ ملتی ہے، ہمارے پاکستان میں تو جو ہے یہ اویلیبل آئی تھنک نہیں ہے۔ جو ہے ڈامیانہ کے حوالے سے یہ کہ میل کی بڑی ایک امپورٹنٹ میڈیسن ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ایسی دوائیں جو نقصان بھی نہ پہنچائیں اور ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کریں تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ہماری بیسک پروڈکٹ ہے لرننگ لیبارٹریز فرانس کی، وہ ہمارے پاس ہے ریکسروبیا، ہم چاہیں تو اس کو بھی پراپرلی یوز کر سکتے ہیں روزانہ کے حوالے سے، کہ وہ ایک جنرل ٹونک بھی ہے، ایک منی ڈاکٹر بھی ہے جو آپ کو بہت بہتر طریقے سے آپ کو سپورٹ کرتا ہے، بہتر طریقے سے آپ کے جسمانی نشوونما کو جو ہے یہ سمجھ لیں کہ بہتری کی طرف لے کر آتا ہے، اور آپ کو ایک عمدہ اور ایک اچھی صحت کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ 3 میڈیسن تو ہیں، لیکن اگر آپ ہوتا ہے کہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہوئے، بہت اونچے مقام پر ہیں، چوٹ لگنے کا خدشہ ہے، تھکن کا خدشہ ہے، اور آپ رہی پہاڑی علاقے میں رہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس آرنیکا ماؤنٹین ہے۔ یہ از ویری ویل میڈیسن فار ہومیوپیتھی۔ اس نے ایک مقام بنایا ہے اپنا، اس نے ایک جگہ بنائی ہے اپنی، اور یہ ایسی ہے کہ اس میں اگر آپ کو تھکن کی وجہ سے بخار ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے بخار ہے، کہیں پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں، بخار ہے، چلتے ہوئے عمومی طور پتھر لگ گئے، چوٹ لگ گئی، مونچھ آ گئی، آپ اس کے لیے بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جادوئی اثر رکھتی ہے، اور پلانٹ کنڈم ہے، پودے سے حاصل کی جاتی ہے آرنیکا جو ہے۔
تو یہ ساری چیزیں بڑی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، بہت زیادہ کرتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے میں پھر وہی کہتا ہوں کہ اگر مجھے ہومیوپیتھک کے بارے میں علم نہ ہو اور میں بھی کمبینیشن کو فالو کر رہا ہوں اور مجھے سنگل ریمیڈی پتہ ہی نہیں ہوتی تو میں آج آپ سے یہاں بیٹھ کر اتنی باتیں کر نہیں رہا ہوتا، بتا نہ رہا ہوتا. تو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ BBDHA میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی طرح کے ڈاکٹر بنیں کہ وہ فیس کرنا سیکھیں، وہ پریشان ہونا نہیں سیکھیں. عمومی طور پہ ڈاکٹر، آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں یاسر، کیمرہ فیس کرنے سے ڈرتے ہیں کہ یار ہم سے نہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. یار غلطیوں سے ہی تو سیکھتا ہے انسان، اور سیکھتا کس چیز سے؟ آپ کیا پیدا جب ہوتے ہیں تو کیا تب سے لے کے غلطیاں نہیں کرتے؟ غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں اور مرتے دم تک غلطیاں ہوتی رہیں گی. غلطیوں کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، غلطی سے انسان سیکھتا ہے. آج آپ اچھا غلطی سے سیکھ جائیں گے، کل وہ غلطی نہیں کریں گے. اوکے جی، اوکے. کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو السلام، آپ کو بھی وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. عرض تھی آپ سے کیا کہنا کہ میں رات کو یا دوپہر کو کھانا وغیرہ کھاتا ہوں تو نا پیٹ میں درد رہتی ہے ایک سر. تو وہ پھر کافی دیر چلنے پھرنے کے بعد نا تھوڑا سا سکون آتا ہے. کوئی اس کا حل بتائیں، آپ کی مہربانی ہوگی. جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کی ایڑیوں میں درد تو نہیں رہتا؟ نہیں، ایڑیوں میں درد نہیں. یا جوڑوں کے اندر درد کسی قسم کا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں لیڈی سوٹوں کام کرتا ہوں، ہول سیل کا. سوری؟ ہول سیل کا کام کرتا ہوں لیڈی. اچھا ٹھیک ہو گیا بھائی. اچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میری عمر ہے 32 سال. اچھا رہائشی کہاں کی آپ؟ کراچی کے؟ نہیں، راولپنڈی، سیالکوٹ کے. سوری، اچھا سیالکوٹ کے. جی علامہ محمد اقبال کے شہر سے تعلق. کیا بات ہے جی. کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میں آپ کو بالکل ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. بڑا اچھا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. جو ہے دو طرح کے درد ہوتے ہیں یہاں سے. ایک السر کا پین ہوتا ہے کہ جب ڈیوڈینم یعنی 3rd لیول پر کھانا آتا ہے تو وہ ڈیوڈینم ہے جہاں سے وہ بڑی آنت میں پاس ہوتا ہے نا. یا تو وہاں ان کو انفیکشن موجود ہے، کوئی چوٹ لگی ہو یا جمپ لگی ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ سوجن آ گئی ہو. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہ لہروں والا درد شروع ہو جاتا ہے. اتنا شدید ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو پیٹ کو دبا کر بیٹھنا پڑتا ہے یا تکیہ پیٹ پہ رکھ کے بیٹھنا پڑتا ہے سکون کے لیے اور آرام کے لیے. 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی درد کا دورانیہ رہتا ہے یا 15 سے 20 منٹ بھی دورانیہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. پھر دوسری چیز یہ کہ یا تو کانسٹیپیشن کا کوئی ایشو ان کو موجود ہو جس کے قبض کی وجہ سے بھی عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ گیسٹرک بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی ایج 25 ہے، ظاہر سی بات ہے ینگ ہے ابھی. اور ینگ بندہ تو ظاہر سی بات ہے ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن ابھی ایکٹیو اگر نہیں ہے یا ان کے کسی بھی قسم کا درد ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ان کے لیے میڈیسن موجود ہے ڈائسکوریا کے نام سے، ڈائسکوریا ویک کے نام سے موجود ہے. اس کا پراپر استعمال کریں. دوسری دوا جو ہے وہ فیوکس ہے. فیوکس مدر ٹنچر میں استعمال کریں. فیوکس تینوں ٹائم لیں، 10 سے 15 قطرے ناشتے کھانے کے بعد. اور ڈائسکوریا جو ہے وہ کھانا کھانے کے ناشتے کے کھانے کے رات کھانے کے کم سے کم بھی آدھے گھنٹے کے بعد 15 قطرے ضرور پئیں. 1 مہینے تک اس دوا کا استعمال کریں. پھر ہمیں دوبارہ آپ انشاءاللہ اسی پہ چینل پہ بتائیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ شفا یاب ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہماری بیٹی ہے 40 ایئرس کی، تو مینٹلی ویک ہے. تو وہ سیرینس اور رسک دیتی ہیں، سیرینس 10 mg اور رسک 2 mg. تو ان کی نا پیروں میں اور ہاتھوں میں خارش ہوتی ہے صبح کے وقت خاص کر. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا سا دوبارہ بتائیں گی؟ صبح کے وقت خارش ہوتی ہے ان کے پیروں میں اور ہاتھوں میں. اچھا ٹھیک ہے. تو عمر کتنی ہے؟ عمر 40 ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ زیادہ تر بیٹھی رہتی ہیں. کتنے عرصے سے؟ جی کتنے عرصے سے؟ یہ 1 مہینہ ہو گیا تقریباً. بس صرف صبح کے وقت ہوتی ہے، فجر کے بعد. اچھا صبح کے وقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو اس کا زبردست سا جواب دیتا ہوں اور آپ کو دوا بھی اس کی بتاتا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یقیناً معاملات بہتر رہیں گے. یہ ایک اور بڑا آج تو ماشاءاللہ سارے سوال جو ہیں وہ باؤنڈری لائن پار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی فیلڈنگ اچھی ہو جا رہی ہے. صبح کے وقت ہتھیلیوں میں کھجلی ہونا یا پیر کے تلووں پہ کھجلی ہونا بڑا واضح بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کا جگر صحیح نہیں ہے. اور جگر صحیح کی دوسری جو بڑی علامت ہے وہ پتے میں پتھری کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، میل ہو یا فیمیل.
یہ میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ہاتھوں میں سے بھپکے نکلنا، کھجلی ہونا، اس کو کھجانا، اتنا کھجانا کہ زخم بن جائے، یہ یہاں نہیں ہوتی اوپر، یہ صرف ہتھیلیوں میں ہوگی. بڑے بوڑھے تو کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں خارش ہو تو پیسہ آتا ہے، الٹے میں ہو تو جاتا ہے، یہ تو ایک بات ہے. لیکن سارے رزق تو ذات نے باندھا پڑا ہے کہ وہ جس کو جتنا دینا ہے لوہے قلم میں محفوظ ہے، وہ اپنے حساب سے چلتا رہے گا سلسلہ. پیر کے تلووں میں آگ نکلنا یا پیر کے تلووں پہ کھجلی ہونا، یہ واضح علامات ہے کہ جگر درست کام نہیں کر رہا اور اس کے ورم کی وجہ سے پتا متاثر ہو رہا ہے، بائل ڈکٹ پورے طور پہ نہیں آ پا رہا اور ہاضمے کی خرابی میں ڈسٹربنس آ رہی ہے. اس میں ایزیلٹی نہیں ہوتا، اس میں سوجن سوزش نہیں ہوتی، اس میں صرف کھجلی ہوتی ہے، ہتھیلیاں لال ہو جاتی ہیں اور تلوے لال ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ متاثر آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ رہتے ہیں اور گرم بھی رہتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کان کی یہ لو گرم محسوس ہوگی، ہتھیلیاں گرم محسوس ہوں گی یا پیر کے تلوے. اس کے علاوہ پوری باڈی بالکل پرفیکٹ رہے گی. اینٹیمونیم کروڈم ہمارے پاس آرسینک ایلبم ہمارے پاس اس کے لیے میڈیسن موجود ہے. دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر اور شام جو ہے اس کو 10-10 قطرے پئیں. پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور جوسز کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ، اور یہ عمومی طور پہ منرلز کی کمی سے بھی ہو جاتا ہے، تو پانی جتنا زیادہ پئیں گے، جوسز جتنا زیادہ پئیں گے، جلد سے جلد شفا یاب ہو جائیں گے. شوگر آپ اس میں اس سارے معاملے کے اندر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ روکی جائے؟ کیونکہ ایک اور بڑا پرابلم ہمارے یہاں عموماً یہ ہے کہ لوگ اب کیونکہ مینگو سیزن، گرمیوں کا موسم ہے، ابھی آتے ہیں ذرا اس طرف بھی وقت تھوڑا سا کم ہے کہ کس سے کیسے بچا جائے. لیکن یہ جو میٹھے کا استعمال ہے بے دریغ ہوتا ہے کہ لوگ اب آم بھی کھائیں گے، پھر مٹھائیاں بھی، اور جو شوگر کے مریض نہیں ہیں تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں غیر ضروری. اللہ پہ توکل زیادہ ہے نا بھائی. تو اچھا، ابھی اس کا شوگر سے تو یقیناً کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال ڈیمیجنگ بہت ہے. بہت پیاری بات کی. ایسی شوگر کی بات آئی تو میں تھوڑا سا کلیئر کروں یہی کانسیپٹ جو بھی ہم بات کر رہے تھے جگر کی خرابی کی. اگر شوگر ہے تو ہاتھ میں چنچنیاں کاٹیں گی، سنسیشن ہوگی، پیروں میں سنسیشن ہوگی، سن ہونا شروع ہو جائیں گے اور باقاعدہ ایسا فیل ہوگا جیسے کوئی ٹھنڈی چنچنیاں سی، جھرجھراہٹ سی محسوس ہوگی. یہ شوگر کی علامت ہے کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جائے گا، اعصابی کمزوری جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو میں نے کہا ابھی ایک دم یہ سامنے بات آئی تو دونوں چیزوں کو ایسا نہ ہونا کہ اب ان کو اگر انہوں نے کسی کو دکھا اسے کہا بھائی شوگر ہو گئی ٹیسٹ، شوگر کا معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو معاملہ جو چل رہا ہے لیور فنکشن ہے اور ان کا گال بلیڈر ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور دوسری طرف شوگر کا جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے معاملہ. اب آپ نے کہا جی کہ ہم بے دریغ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں. میٹھے کے استعمال میں اگر یہی گڑ استعمال کیا جائے تو فائدہ مند ہے، اور یہ چینی استعمال کیا جائے تو کیونکہ چینی کیمیکل ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کسی صورت بھی کسی ٹائپ پہ آتی نہیں ہے نا. تو گڑ کا استعمال کریں. آم کھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، جن لوگوں کو شوگر ہے وہ آم کو چوسنے والے آم کھائیں، وہ کاٹنے والے آم نہ کھائیں، کیونکہ اس آم میں ترشی ہوتی ہے. جیسے دسہری ہو گیا، چونسا ہو گیا، یہ آم وہ ہیں کہ جب یہ چوسے جاتے ہیں تو اس کی جو ٹھیک ہوتی ہے نا وہ کڑوی ہوتی ہے. جب یہ ٹھیک ہٹاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو اس کا آم کا جو نیگیٹو جائے گا وہ پازیٹیو میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ کاٹنے پر نہیں ہوتا کیونکہ آئرن اس پہ لگ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. اگر آم کھانا ہے شوگر کے پیشنٹ نے تو وہ چوسنے والا آم کھائیں، دسہری لے لیں، سرولی لے لیں یا اس کے علاوہ چونسا آم لیں، اس کو چوسیں اور اس کو جو اس کی ٹھیک ہے اپنے منہ سے اس کو چھری سے نہیں کاٹیں، اس کو جیسے ہی ہٹائیں گے وہ فوری طور پہ 110% آپ کو فائدہ مند ہو جائے گا اور نقصان نہیں دے گا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو گرمیوں میں ہمارے پاس سوال آتا ہے وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ کیا شوگر کا مریض آم کھا سکتا ہے یا نہیں. بالکل کھا سکتا ہے جی، بالکل کھا سکتا ہے، کیوں نہیں کھا سکتا. لمیٹڈ کھائیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کی لمٹ ایک روٹی کھانے کی ہے تو زبردستی دوسری روٹی پیٹ میں نہ ٹھوسیں. آپ نے آم کھانا ہے نا، ایک آم سے بھی آپ کی تجلی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ 1 کلو آم کھائیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ ہم اس چیز کو غلط ہی تمام چیزوں کو ویسے تو ہر معاملے میں ہی صحت کے حوالے سے غلط وہ کر رہے ہیں. ہمارے عموماً جو آم کھائے جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد کھائے جاتے ہیں، جبکہ یہ اور سب سے بڑا ہمارا جو نقصان ہے یاسر، ہم جو ملک شیک بنا کے پیتے ہیں نا، سب سے بڑی بربادی ہماری ہے. چلیں اس کے اوپر پھر ایک اور پروگرام رکھیں. بالکل رکھیں گے. میں ملک شیک کے نقصانات آپ کو بتاؤں گا. ہم بڑے فائدے کے لیے پیتے ہیں کہ جی دودھ میں آم ملا لیا، سیب کا ملک شیک، پائنیپل کا ملک شیک، تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے چینل. ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں آپ کے صحت کے حوالے سے. پروگرام میں کیونکہ وقت یہاں پہ ختم ہو گیا، سوالات اور بھی بہت سارے تھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی موصول ہوئے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ